یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور سے ہر روشنی کو مات کیا، اسے ستانا ہے، اسے ستانا دکھیاری ہے بڑی زہرا بر دربار میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: انا عندنا لمصحف فاطمہ فیہ مثل قرآنکم ثلاث مرات۔ محترمہ معزز ناظرین و سامعین، جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، اور بی بی کے مختلف اسماء ہیں کہ جن میں سے بی بی کا ایک نام ہے محدثہ یا محدثہ، کہ آپ خداوند کریم سے گفتگو فرمانے والی ہیں، اور آپ نے خداوند متعال سے کلام کیا، اور خداوند متعال نے آپ سے جو کلام کیا اس میں آپ کو مختلف باتیں الہام فرمائیں۔ انشاءاللہ ان ناموں کی تفصیل ہم اگلی ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ بی بی کے کون سے اسماء ہیں۔ فقط آج ایک ہی نقطے کو یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بی بی کا نام جو محدثہ ہے وہ اس لیے ہے کہ خداوند متعال نے آپ سے گفتگو فرمائی جناب جبرائیل کے توسط سے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 43 میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مولا مصحف فاطمہ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تم نہیں جاننا چاہتے اس کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 75 دن زندہ رہیں، اور ان دنوں میں بی بی اس قدر غمگین اور محزون تھی کہ خدا نے آپ کے اس غم کو ہٹانے کے لیے، اس غم کو ختم کرنے کے لیے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ جنہوں نے آپ کو خدا کی جانب سے تسلی اور تشفی دی، اور پھر خدا کی جانب سے آپ کے بابا کے تمام حالات و واقعات کو آپ کو بیان کیا، اور ان کے بعد جو واقعات آپ کے بعد پیش آنے والے تھے قیامت تک کے تمام حالات کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گوش گزار کیا، اور جو باتیں جناب جبرائیل تعلیم فرمایا کرتے تھے انہی باتوں کو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بتایا کرتی تھی، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب ان کو تحریر فرمایا کرتے تھے، اور اسی کا نام مصحف فاطمہ ہے۔ حسین بن ابو العلا نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مصحف فاطمہ کے بارے میں امام نے فرمایا کہ قطعاً یہ تمہارے قرآن کی طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اس کے اندر کوئی بھی حصہ اور کوئی بھی جز اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات ہماری محتاج ہے، اور ہم کائنات میں سے سوائے ذات خدا کے کسی اور کے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر اگر کسی کو ایک تازیانہ لگائے یا ایک ضربی لگائے، حتیٰ کہ ایک تازیانے کے ساتھ وہاں پر ایک تہائی تازیانے کا اور نصف تازیانے کا حکم بھی وہاں پہ موجود ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی کو خراش بھی لگا دے تو اس خراش کی دیت کے بارے میں بھی مصحف فاطمہ میں تفصیل موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں امام علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو بصیر سے فرمایا، کہا ہے ابو بصیر کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کا کوئی بھی حصہ، حتیٰ کہ کوئی بھی آیت اور اس کا کوئی بھی جز اور اس کے کلام کا کوئی بھی حصہ مصحف فاطمہ میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مصحف فاطمہ قرآن سے الگ کتاب ہے کہ جس میں خداوند متعال نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جانب وحی فرمائی تھی۔ اور وحی کے حوالے سے میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انبیاء کی جانب ہی وحی ہو، بلکہ اس بات کی بہت بڑی ادلہ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ خدا نے غیر از انبیاء سے بھی کلام میں کہ خدا نے غیر از انبیاء کی جانب بھی وحی فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 12 کہ جس میں خداوند متعال نے آسمان کی جانب وحی فرمائی۔ اسی طرح
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 کہ جس کے مطابق خدا نے حواریوں کی جانب وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 12 کے مطابق خدا نے فرشتوں کی جانب وحی کی کہ تم ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اسی طرح سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 68 کے مطابق خدا نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کے مطابق خداوند متعال نے جناب موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ جناب موسیٰ کو دودھ پلائیں۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 کے مطابق خدا نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی جانب وحی فرمائی اور ایسی بات بیان کی کہ جس کو وحی کے علاوہ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، حتیٰ کہ وحی انسانوں کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، بلکہ خدا نے فرشتوں سے بھی، حتیٰ کہ شہد کی مکھی اور اس طرح کی چیزوں سے بھی ان کی جانب بھی وحی فرمائی ہے۔ تو بہرحال مصحف فاطمہ میں جو بھی علم موجود ہے، اگر کلی طور پر اس کو دیکھا جائے تو حقیقتاً اس کے اندر قرآن کی کوئی آیت یا قرآن کی آیت کا کوئی جز شامل نہیں ہے، مگر اس کے اندر قیامت تک کے تمام واقعات، حتیٰ کہ قیامت تک جتنے بھی بادشاہان وقت آنے تھے، ان سب کے حالات و واقعات اس مصحف فاطمہ میں موجود ہیں۔ اور امام کے قول کے مطابق کہ مصحف فاطمہ قرآن مجید سے 3 گنا بڑا ہے اور قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر کہا جا سکے تو اس کو ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مصحف فاطمہ حقیقت میں قرآن مجید کے کلیات کی تشریح ہے، کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے تمام کلیہ احکام کلیہ کو بیان کیا، مگر ان کی تفصیل اور تشریح اور وضاحت کو مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا میں بیان کیا۔ اور جو افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ قرآن مجید ہی ہے اور جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پر نعوذ باللہ قرآن نازل ہوا جس طرح رسول پہ قرآن نازل ہوا، تو یا تو وہ شخص جاہل ہے یا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہنا کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کی جانب وحی نہیں ہو سکتی، تو بالیقین بھی یہ بات قابل درست موجود نہیں، اور اس کے ہمارے پاس کئی ایک شواہد موجود ہیں۔ آخر میں دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے جو احکامات اور بی بی کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکیں اور دوسروں کو بھی بی بی کے احکام پہنچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گواہ بھی جھٹلائے، رلا کے بی بی کو ظالم، ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی ہے، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بر دربار میں۔